watching Republic Voice, your channel, your voice. سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے اور اس سورت مبارکہ کے بہت سارے نام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مذکور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا. اس میں اس کا ایک نام شفا بھی ہے، جو کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے، اور حدیث مبارکہ سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف، دکھ یا بیماری ہو تو اسے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی تلاوت کی برکت سے مریض کو شفا عطا فرما دیا کرتا ہے. اسی طرح یہ جو سورت مبارکہ ہے یہ سورت الدعاء بھی کہلاتی ہے کہ اس سورت مبارکہ میں ایک بڑی اہم دعا ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں. ہم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. چونکہ ہدایت ہی انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے، یعنی سیدھا راستہ. اور انبیاء کرام کی بعثت کا بھی بنیادی مقصد لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا تھا. اور اللہ نے جتنی الہامی کتابیں نازل فرمائی ان کے نازل کرنے کا مقصد بھی کیا ہے؟ ہدایت. تو پوری زندگی کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو وہ کس چیز میں بنا نظر آتا ہے؟ ہدایت میں نظر آتا ہے. اور ہم اس صورت مبارکہ کے توسط اور وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں بارہا یہ دعا کرتے کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. جب ہدایت کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا راستے پر چلانا. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف اس کا تعلق ہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف اس کا تعلق ہو تو اس کا مطلب ہوگا راستہ دکھانا. کیونکہ قرآن راستہ دکھا سکتا ہے، اللہ کے رسول راستہ دکھا اور بتا سکتے ہیں، لیکن اس راستے پہ چلنے کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ وہ اللہ کی جانب سے ملے گی. اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا. اب صراط مستقیم کیا ہے؟ تو اسی صورت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو فرمایا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس راستے کا تعین جو فرمایا وہ اس راستے پر چلنے والے مسافروں سے فرمایا. یعنی اگر تم صراط مستقیم کو جاننا چاہتے ہو کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے تو تم یہ دیکھو کہ انعام یافتہ بندے کس راستے پر چلیں گے. انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. انبیاء کرام دین لانے والے، صدیقین سب سے پہلے بڑھ کر دین کو قبول کرنے والے، شہداء اس دین کی حفاظت کے لیے اپنے سروں کو کٹانے والے، اور صالحین انبیاء کے لائے ہوئے دین کو گھر گھر تک پہنچانے والے. کہا ان 4 گروہوں کو دیکھ لو. جس گروہ پر یہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین چلے ہیں تم بھی اس راستے کو پکڑو. تو جب کسی مسئلے کے اندر امت میں اختلاف اور انتشار نظر آئے اور لوگ پریشان ہو کہ حق پر کون ہے تو ایسی صورت میں ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ ہر معاملے میں ہم یہ دیکھیں کہ انبیاء کا طریقہ کیا رہا، صدیقین کا طریقہ کیا رہا، شہداء کا طریقہ کیا رہا، صالحین یعنی اللہ والوں کا طریقہ کیا رہا، حضور غوث اعظم کا طریقہ کیا تھا، بابا فرید کا طریقہ کیا تھا، خواجہ غریب کا راستہ کیا تھا، خواجہ غریب نواز کا طریقہ اور تعلیم کیا تھا، اور حضور صابر پاک کا طریقہ اور تعلیم کیا تھا. انبیاء کے بعد اولیاء کاملین کس راستے پر چلے ہیں؟ آپ اگر اس راستے پر چلیں اور اس راستے پر چل رہے ہیں تو یقین جانیے آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں. پھر آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی سے گائیڈ لائن لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس راستے کا تعین اور اس راستے کی طرف اشارہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دیا. اور پھر کس راستے سے بچنا ہے وہ بھی اس سورت مبارکہ میں ارشاد فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
ان کا راستہ جن پر اللہ نے غضب کیا، جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اللہ ہمیں ان کے راستے سے بھی محفوظ فرمائے، اور وہ جو ہدایت ملنے کے بعد گمراہ ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کے راستے سے بھی محفوظ فرمائے۔ سورہ بقرہ میں اس کی ہمیں مزید تفصیل ملتی ہے کہ مغضوب کون ہیں اور ضالین کون ہیں۔ پھر اس سورۃ مبارکہ کو جب ختم کرتے ہیں تو آخر میں سب کہتے ہیں آمین، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بعد جب بندہ آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اللہ اس کی دعائیں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو یہ سورۃ مبارکہ اسے سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سورۃ مبارکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی امتیاز بھی ہے۔ حضور نے فرمایا ایسی سورت اللہ نے پہلے کسی امت کو عطا ہی نہیں کی ہے۔ یہ سورت خاص طور پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حضور کے صدقے میں تحفہ ملا۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت اور مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت۔ جیسے کہ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک اسلامی ریاست کے لیے آئین اور قانون کے جتنے بنیادی ضابطے ہوا کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورۃ مبارکہ میں ارشاد فرمائے۔ لیکن جو سورۃ مبارکہ کا آغاز ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے 3 طبقات کا ذکر فرمایا۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو پکا مومن ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو پکا کافر ہے، ماننے والے ہی نہیں ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو بیچ کا طبقہ ہے، ظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ دل سے مسلمان نہیں ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا متقیوں کی پہچان اور ایمان والوں کی پہچان یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ پہلی کیفیت تو یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، غیب کا معنی کیا ہے؟ وہ چیز جو پوشیدہ ہو، یہ جس کا حواس خمسہ سے ادراک نہ کیا جا سکتا ہو، نہ آنکھ اسے دیکھ سکے، نہ کان اسے سن سکے، نہ زبان اسے چکھ سکے، نہ ناک اسے سونگھ سکے، نہ ہاتھ سے اسے چھوا جا سکتا، اسے غیب کہا جاتا ہے۔ تو ایمان کی پہلی شرط کیا ہے کہ ایمان بالغیب ہے، یعنی ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں مگر اللہ پر ہمارا ایمان ہے، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں مگر فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، جنت اور دوزخ کا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا مگر ان سب پر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ہم کیسے مانتے ہیں کہ دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، ہم بن دیکھے مانتے ہیں، اور یہی اللہ کو پسند ہے کہ میرے بندے بن دیکھے مجھ پر ایمان لے کر آئے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لے کر آئے، اللہ کو مان لیا، اب اللہ کی مان رہے ہیں، کیسے؟ یقیمون الصلاۃ، اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند عبادت نماز وہ قائم کرنا شروع کر دی۔ نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری، کہا نماز قائم کرنا شروع کر دی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا تھا اس میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ یہ ایمان والے وہ ہیں جو آپ پر کتاب نازل ہوئی یعنی قرآن اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہاں ضمن ایک بات کرتا چلوں، یہ آیت مبارکہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، کیونکہ ایمان والا وہ ہے جو ہر زمانے کے نبی پر ایمان لے کر آئے۔ اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو ایمان والوں کی شان بیان کی جاتی کہ جو آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اور جو آپ کے بعد نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لے کر آئیں گے، لیکن ایسا ہرگز بیان نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آخری کتاب ہے، اور جس نبی پر یہ آخری کتاب نازل ہوئی وہ آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لے کر آئے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر ان کا بڑا پختہ یقین ہے۔ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر جو اثرات ہیں
اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بندہ کوئی بھی غلط کام کرنے سے صرف اس لیے رک جائے کہ یہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے نہ پکڑے، یہاں ہو سکتا ہے کوئی میری گرفت نہ کرے، یہاں ہو سکتا ہے میں لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جاؤں، لیکن جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھوں گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو مجھ سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہ خوف بندے کو اس دنیا میں کرپشن کرنے سے روک دیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کاموں سے بندے کو محفوظ کر دیتا ہے کہ رب کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ روز آخرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور جو کچھ یہاں پر کیا اس کا حساب و کتاب اللہ کی بارگاہ میں لازمی دینا ہے۔ جن شخصیات کے اندر یہ صفات نمایاں ہو جائیں کہ غیب پر ایمان بھی لے کر آ گئے، نماز بھی قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، آخرت پہ پختہ یقین بھی رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو ایک سند عطا فرما دی، کہا اولئک، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جن میں یہ ایٹریبیوٹس موجود ہوں ان کو یہ سند اللہ کی بارگاہ سے مل گئی کہ تم واقعتاً ہدایت پر ہو، تم اس سیدھے راستے پر ہو اور انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی تم کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی تم کامیاب ہونے والے ہو۔ اس کے بعد جو دوسرا طبقہ ہے کافروں کا، فرمایا جو بار بار نافرمانی کرتا ہے، مسلسل نافرمانی کرتا ہے، پھر اس کی روح مردہ ہو جاتی ہے، اس کا قلب مردہ ہو جاتا ہے اور وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، پھر ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، کتنی ہی اچھی باتیں ان کو سنا دی جائیں مگر وہ قبول نہیں کرتے۔ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، اس میں ان کا اپنا قصور ہے۔ یہ جو لا علاج مریض وہ بنے ہیں اس میں ان کا اپنا قصور ہے کہ بار بار رب کی نافرمانی کی وجہ سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ان سے ختم ہو گئی ہے، اور یہ اتنا خطرناک مرض ہے، اتنا خطرناک مرض ہے، میں آپ سے عرض کروں یہ کووڈ سے بھی زیادہ خطرناک مرض ہے، یہ کینسر سے زیادہ خطرناک مرض ہے کہ بندہ بظاہر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن حقیقت میں وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور اسے کوئی سمجھائے اگر آتا کہ یار دیکھو غلط کام کر رہے ہو، بجائے اس کے کہ وہ حق کو قبول کرے، وہ نصیحت کو قبول کرے، وہ لڑنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے ٹھیک ہونے کے دلائل دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایسی صورت میں کسی کی اچھی نصیحت اس بندے پہ اثر نہیں کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ دل کا مردہ ہو جانا اتنی بڑی بیماری ہے کہ اس کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو اس کا انجام ہو وہ کیا ہے؟ اس کا انجام یہ ہے کہ بندے کا خاتمہ معاذ اللہ ایمان پر نہیں ہوگا، اسلام سے خارج ہو جائے گا معاذ اللہ مرتے وقت اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ پھر تیسرا جو گروہ ہے منافقین کا، مکے میں منافق نہیں تھے، وہ اس لیے کہ مکے میں جب کلمہ پڑھتے تھے تو کوڑے مارے جاتے تھے، مکے میں اگر کوئی کلمہ پڑھے تو اسے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، مکے میں کوئی کلمہ پڑھے اسے تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، مکے میں کوئی کلمہ پڑھے تو اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ تو مکے میں اسلام قبول کرنا آسان نہیں تھا، اس لیے وہاں جو بھی مسلمان ہوا پکا مسلمان ہوا۔ لیکن یہاں مدینہ میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام کی طرف سے آنے والی رحمتوں برکتوں کو دیکھا، مادی فوائد کو دیکھا، اس کو حاصل کرنے کے لیے زبان سے کلمہ پڑھ لیا مگر دل سے ایمان لے کر نہیں آئے۔ اللہ نے فرمایا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی اور کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے دل میں بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، وہ بیماری کیا ہے کہ ان کے دل میں کوئی سوراخ ہے یا ان کے وال بند ہو گئے؟ فرمایا نہیں، ان کے دل میں بغض مصطفیٰ کی بیماری ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی عظمتوں سے جلا کرتے ہیں، یہ ان کی رفعتوں سے جلا کرتے ہیں، اور ان کے جلنے سے اللہ اپنے حبیب کی عظمتیں کم نہیں کرے گا۔ فزادہم اللہ مرضا، اگر یہ حبیب کی عظمتوں سے جلتے ہیں تو اللہ اپنے حبیب کو اور عظمتیں عطا فرمائے گا اور رفعتیں عطا فرمائے گا۔ جو جلتے ہیں وہ ہمیشہ جلتے ہی رہیں گے اور محمد مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ ہمیشہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی مثالوں کے ذریعے منافقین کی باتوں کو بیان کیا اور کہا یہ وہ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید رہے ہیں اور یہ بدترین سودا کرنے والے ہیں، یہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے عقیدہ توحید کو بھی بیان فرمایا اور ایک خاص جہت انسانوں کو سوچنے کی عطا فرمائی. قرآن میں اگر کوئی غور و فکر کرے تو اس کو پتہ چلے گا آفاقی جو سچائیاں ہیں اس کی طرف جس طرح قرآن نے رہنمائی کی ہے اس سے پہلے کسی اور مذہب نے رہنمائی نہیں کی ہے، بلکہ بارہا غور و فکر کی دعوت دی کہ آسمان کی طرف دیکھو، چاند کی طرف دیکھو، سورج کی طرف دیکھو، ستاروں کی طرف دیکھو، آسمان سے برسنے والی بارش کی طرف دیکھو، زمین سے اگنے والے سبزے کی طرف دیکھو. یہ پہلی مرتبہ کسی نے انسان کو بتایا کہ یہ صرف استعمال کرنے کی چیز نہیں بلکہ یہ غور و فکر کرنے کی چیز ہے، اور یہ غور و فکر تمہیں ان کے خالق تک پہنچانے والا ہے. ان چیزوں میں غور و فکر کرنا تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا، اور ان چیزوں میں غور و فکر کرنا تمہیں رب کی حقیقی معرفت عطا فرما دے گا. اسی طریقے سے کچھ کافروں کا یہ شبہ تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید منزل من اللہ نہیں ہے، اللہ کی جانب سے نازل نہیں ہوا، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے پڑھ لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کو چیلنج کیا، کہا کہ اگر تم اس شک میں ہو کہ یہ قرآن ہم نے نازل نہیں کیا بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے پڑھ لیا ہے، تو خاص طور پہ عرب والوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم بھی تو عربی بولتے ہو نا، تم بھی تو فصیح و بلیغ عربی زبان بولنے والے ہو، تمہیں اپنے کلام پر ناز ہے، تو ٹھیک ہے ایسا کرو کہ تم بھی اس جیسا کلام لے کر آ جاؤ. 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا. اچھا اگر اس جیسا کلام نہیں لا سکتے تو ایسا کرو 10 صورتیں لے کر آ جاؤ. اچھا 10 صورتیں بھی لانے کی ہمت نہیں تو کوئی ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کر لے آؤ. مگر تاریخ شاہد ہے 1450 سال ہو گئے آج تک کوئی قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں بلکہ بندوں کے پروردگار کا کلام ہے، اس لیے کوئی اس کی مثل لانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا. پھر جنت کو جو اہل جنت کو جو نعمتیں ملیں گی اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا، اور قرآن مجید میں بارہا مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی سمجھانے کے لیے. تو اس میں بھی کچھ کو اعتراض تھا کہ یہ مثالیں قرآن کے اندر کیوں آ رہی ہیں، کبھی درختوں کی مثال، کبھی پتوں کی مثال، کبھی جانوروں کی مثال، کبھی اونٹ کی مثال. یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یہ مثالیں تمہیں سمجھانے کے لیے بیان کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کو مثالیں بیان کرنے میں کوئی حیا نہیں آتی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سمجھ جاؤ، اور جو ایمان والے ہیں وہ ان مثالوں کے ذریعے بھی ہدایت و رہنمائی حاصل کرتے ہیں. مگر جن کے دل میں بغض ہوا کرتا ہے اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. انہی آیتوں سے کئی لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں اور کئی لوگ گمراہ بھی ہو جایا کرتے ہیں. اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کس انداز میں گفتگو کی جا رہی ہے کہ وہ راہ ہدایت پہ لے کے جائے، اور وہ کون سی کیفیت ہے جو دین سے اور قرآن سے دور کرنے والی ہے. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہو سکتا ہے قرآن کو کوئی بنیاد بنا کر آپ کو گمراہ کر دے. یہ بڑی تعجب خیز بات ہے لیکن حقیقت ہے اس کے اندر، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ تھوڑا سا انہی دنوں میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ قرآن کے ذریعے بھی کیا لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے. بالکل اگر کوئی چاہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کی آیات کو اپنی منمانی تعویلات کر کے اگر پیش کرے تو وہ لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کی صحبت و نشست سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا اور کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا بار اللہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، ابن آدم تو زمین میں خون پھیلائے گا، فساد مچائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. صرف تسبیح و تقدیس کے لیے ابن آدم کو پیدا نہیں کیا، وہ تو فرشتے بھی کیا کرتے تھے. پھر کیا خاص وصف اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے خلیفہ کا بیان فرمایا کہ ہم نے اپنے خلیفہ کو علم عطا فرمایا ہے. انسان کا جو وصف خاص ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے. وعلم آدم الاسماء کلہا، سیدنا آدم علیہ السلام کو علم اسماء عطا فرمایا گیا. قیامت تک جتنی چیزیں بنیں گی ان کے کس کس زبان میں کیا کیا نام ہوں گے اور وہ کس طریقے سے استعمال کی جائیں گی، یہ سارا علم اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا.
سیدنا آدم علیہ السلام کی علم کی یہ شان ہے، تو جو سیدنا آدم کے بھی سردار ہیں ان کے علم کی کیا شان ہوگی؟ جب یہ علم کا تاج سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، فرشتوں کے سامنے انہیں پیش کیا اور ان کی علمی برتری کا اظہار ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سارے کے سارے سجدے میں گر جاؤ۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیم کا تھا۔ اللہ نے اپنے خلیفہ کی تعظیم کروائی فرشتوں سے کہ سارے کے سارے سجدہ تعظیمی کرو۔ جتنے فرشتے سے ان سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے تکبر کیا، اس نے اپنی بڑائی جتائی، اللہ کی نافرمانی کی، سیدنا آدم علیہ السلام کی توہین و تحقیر کی۔ اتنے سجدے وہ کر چکا تھا، کروڑوں سال اللہ کی عبادت کی اور سجدے کیے، لیکن ایک محبوب کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، ہماری بارگاہ سے نکل جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گئے۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ رب العزت ایک حد تک مہلت عطا فرماتا، لیکن محبوبوں کی جب نافرمانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ مہلت عطا نہیں فرماتا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رہنے کا مقام عطا فرمایا، پھر جنت سے ان کو زمین پر بھیجا گیا۔ ایک طرف ابلیس نے بھی اللہ کا کہنا نہیں مانا، اور دوسری طرف صورتاً سیدنا آدم علیہ السلام کی بھی کیفیت نظر آتی ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ لیکن اس پورے واقعے میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے کہ اے آدم کے بیٹوں، اپنے باپ کی روش پر چلنا۔ تمہارے باپ کا طریقہ اکڑنا نہیں تھا، تمہارے باپ کا طریقہ اپنی غلطی پر تعویلیں پیش کرنا نہیں تھا، بلکہ تمہارے باپ کا طریقہ کیا تھا؟ اگر غلطی ہوئی تو رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر اس سے معافی مانگنا تمہارے باپ کا طریقہ ہے۔ تو تمہیں بھی اگر غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو اکڑنا نہیں ہے، تعویلیں پیش نہیں کرنی، دلیلیں پیش نہیں کرنی ٹھیک ہونے پر، بلکہ اس کی بارگاہ میں دعا کرنی، مولا میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، اگر تو معاف نہیں فرمائے گا، اگر تو رحم نہیں کرے گا تو اور کون مجھ پہ رحم کرے گا؟ تو یہ ہمارے والد گرامی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا طریقہ رہا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کی وعدہ فرمایا کہ زمین پر ایک خاص عرصے تک رہنا ہے، پھر دوبارہ جنت میں ہی آنا ہے۔ چونکہ آپ ابھی جنت میں ہیں تو بہت سارے ایسے آپ کی پشت میں ہیں جو جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ آپ زمین پر جائیے اور ان کو اپنی پشت سے الگ کر دیجئے، پھر آپ اپنے ان بیٹوں کے ساتھ جنت میں آئیے گا جو جنت میں رہنے کے قابل ہیں۔ اس لیے ان کی زمین پر آنے کی حکمت یہ بیان کی گئی۔ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اللہ نے بے شمار انعامات ان کو عطا فرمائے، ان کے لیے اللہ نے فرعون سے ان کو نجات عطا فرمائی، سمندر میں راستہ ان کے لیے بنا دیا، وادی سینا میں آسمان کا بادلوں کا سایہ ان پہ کر دیا، پکا ہوا من و سلوہ تیار کھانا اللہ نے ان کے لیے بھیجا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی برکت سے 12 چشمے ان کے لیے جاری فرما دیے۔ اتنی ساری نعمتیں ملنے پر ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی فرما برداری کرتے، اللہ کے رسول کے ہر حکم کو مانتے، مگر انہوں نے روگردانی کی، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ناحق انبیاء کو قتل کرنے کی بھی ان کو سزا دی اور فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ یہ جو بنی اسرائیل جن کے لیے اللہ نے ایک دفعہ قرآن میں یہ فرمایا کہ فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، لیکن جب تم بار بار نافرمانی کرتے رہے اور یہاں تک تم ناز نہ آئے کہ نبیوں تک تو تم نے قتل کر دیا، تو اب کیا ہو گیا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اب قیامت تک کے لیے ذلت اور مسکنت ان پر طاری کر دی گئی ہے، جہاں کہیں ہوں گے ہمیشہ ذلیل و رسوا ہی ہوتے رہیں گے۔ یہ یہودیوں کے لیے خاص طور پہ بات ہے، جہاں بھی رہیں گے ہمیشہ رسوا ہی ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح عیسائیوں کا بھی اللہ نے رد فرمایا کہ یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، بس جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر جنت میں جانے کا اتنا ہی شوق ہے اور تمہیں یقین کامل ہے تم جنت میں جاؤ گے، تو دعا کرو نا کہ اللہ ہم کو موت دے دے۔ اس دنیا کی زندگی میں کیوں جی رہے ہو؟ یہاں تو بھوک بھی ہے، افلاس بھی ہے، پریشانی بھی ہے، دقت بھی ہے، تو مر جاؤ نا، کیونکہ مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ کہاں جائیں گے؟ تو تمہیں تو پکا پتہ تم جنت میں جاؤ گے، تو تم دعا کرو اللہ ہم کو موت دے دے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے،
یہ بولتے تو ضرور ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، مگر ان کو پتہ ہے کہ ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ ہم جنت میں، بلکہ ان کی تو خواہش یہ ہے کہ 1,000 سال تک کی زندگی ان کو مل جائے، یہ 1,000 سال اس دنیا میں رہیں اور پیسہ کماتے رہیں اور خرچ کرتے رہیں، جائیدادیں بناتے رہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر 1,000 سال کی زندگی بھی ان کو دے دی نا، آخر مرنا پھر بھی ان کو ہے۔ اس لیے یہ جو کہتے ہیں، دعویٰ کرتے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ان کا دعویٰ سچا، اور نہ اللہ نے اس سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جو ایمان لے کر آئے گا اور اعمال صالحہ کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اختیار کرے گا، جنت میں صرف وہی جائے گا۔ اس طرح خالی دعوے کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ مختصر سا پہلے سپارے کے اندر جو مضامین بیان ہوئے اس کا ہم نے اختصار آپ کے سامنے بیان کیا۔ ابھی طلاق، عدت، ایلا، رضاعت، یہ بڑے اہم مسائل ہیں، اور قرض کے حوالے سے کیا احکام ہے، بڑے اہم مسائل ہیں۔ یہ انشاءاللہ کل ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ تھوڑا سا وقت تلاوت کرنے کے بعد، حالانکہ تلاوت تو میں نے کی ہے مگر پھر بھی میں بیان کر رہا ہوں، آپ نے صرف سنا تھا، تو تھوڑا سا وقت آپ یہاں نکالیں تاکہ آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد کرنا ہے۔ بڑے اہم انشاءاللہ کل مضامین بیان ہونے والے ہیں۔ تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے اسی طرح محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہاں وقت دیں اور کوشش کریں کہ جو کچھ بیان ہو اسے آگے لوگوں تک ڈیلیور کریں، کیونکہ علم بانٹنے سے ہمیشہ بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، اور جو آپ علم تقسیم نہیں کریں گے وہ فنا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، آپ خود بھول جائیں گے۔ اللہ کریم ہمارے حافظوں کو تقویت عطا فرمائے اور ہمیں خوب بڑھ چڑھ کر دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ Public Voice, your channel, your voice.